کہ انبیاء اکرام علیہم السلام زندہ ہیں یا نہیں، کہ کیا نبی ہونے کے لیے وحی کا ہونا ضروری ہے، آدمی اپنی عبادت و ریاضت سے کیا نبوت کا منصب حاصل کر سکتا ہے۔ السلام علیکم، امید ہے اللہ کے فضل و کرم سے سب بخیر ہوں گے۔ فرض علوم کورس کے پچھلے چیپٹر میں ہم نے بات کی تھی اللہ کے انبیاء اکرام علیہم السلام کے بارے میں ہمارا عقیدہ کیسا ہونا چاہیے، یعنی تمام مسلمانوں کا عقیدہ نبیوں کے بارے میں کیسا ہونا چاہیے۔ اس میں چند سوالات باقی رہ گئے تھے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم انہی سوالات کو ڈسکس کریں گے، تو چلیے اللہ رب العزت کے نام سے شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلا سوال جو ہمارے سامنے آتا ہے وہ انبیاء اکرام علیہم السلام کی زندگی سے متعلق ہے۔ سوال یہ ہے کہ انبیاء اکرام علیہم السلام زندہ ہیں یا نہیں۔ تو جی ہاں، انبیاء اکرام علیہم السلام اپنی اپنی قبروں میں اسی طرح باحیات حقیقی زندہ ہیں جیسے دنیا میں تھے، کھاتے پیتے ہیں، جہاں چاہے آتے جاتے ہیں۔ تصدیق وعدہ الہیہ یعنی اللہ رب العزت کے وعدے کی تصدیق کے لیے ایک آن کو ان پر موت طاری ہوئی اور پھر بدستور زندہ ہو گئے۔ ان کی زندگی شہیدوں کی زندگی سے بہت ارفع و اعلیٰ ہے، فلہٰذا شہید کا ترکہ تقسیم ہوگا، اس کی بیوی عدت کے بعد نکاح کر سکتی ہے، بخلاف انبیاء اکرام علیہم السلام کے کہ وہاں یہ جائز نہیں۔ اس کے بعد جو سوال آتا ہے وہ یہ کہ کیا نبی ہونے کے لیے وحی کا ہونا ضروری ہے۔ تو جی ہاں، نبی ہونے کے لیے ان پر وحی کا ہونا ضروری ہے، خواہ وہ وحی بلا واسطہ ہو یا فرشتے کے واسطے سے۔ جان لیں کہ وحی نبوت صرف انبیاء اکرام علیہم السلام کے ساتھ ہی خاص ہے، اور جو شخص اسے کسی غیر نبی کے لیے مانے تو وہ کافر ہے۔ ولی کے دل میں سوتے یا جاگتے میں کوئی بات القاء کر دی جاتی ہے، یعنی ڈال دی جاتی ہے، تو اسے الہام کہا جاتا ہے۔ اور ایک لفظ وحی شیطانی استعمال ہوتا ہے، یعنی شیطان کی طرف سے کوئی بات کسی انسان کے دل میں ڈال دی جاتی ہے۔ یہ اکثر جادوگروں، کاہنوں اور فاسق و کفاروں کے ساتھ ہوتا ہے، تو وہ شیطان کی طرف سے اس کے دل میں بات ڈال دی جاتی ہے۔ لیکن وحی نبوت جو ہے وہ صرف انبیاء اکرام علیہم السلام کے ساتھ ہی خاص ہے۔ کیا نبوت کسبی ہے، یعنی آدمی اپنی عبادت و ریاضت سے کیا نبوت کا منصب حاصل کر سکتا ہے؟ تو ایسا ہرگز نہیں ہے کہ کوئی شخص اپنی محنت و مشقت اور عبادت و ریاضت سے نبوت کے منصب کو حاصل کر لے، بلکہ یہ محض صرف اور صرف عطائے الہی ہے کہ جسے چاہتا ہے اپنے فضل سے عطا کر دیتا ہے، لیکن عطا اسی کو کرتا ہے جسے اس منصب عظیم کے لائق بناتا ہے۔ اور جو شخص اسے کسبی مانے، یعنی کوئی بھی شخص محنت و مشقت کر کے، عبادت و ریاضت کر کے نبوت کو حاصل کر سکتا ہے، تو ایسا ماننے والا شخص، ایسا عقیدہ رکھنے والا شخص کافر ہے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی شخص کسی نبی سے نبوت کا زوال جائز مانے، یعنی کوئی شخص یہ کہے کہ نبی سے نبوت لے لی گئی یا اس کی نبوت کو ختم کر دیا گیا، تو ایسا کہنے والا شخص بھی کافر ہے۔ اس کے بعد یہ سوال آتا ہے کہ کیا انبیاء اکرام علیہم السلام کا معصوم ہونا ضروری ہے، اور نبیوں کے علاوہ اور کون معصوم ہے؟ تو جان لیں کہ نبی کا معصوم ہونا ضروری ہے، اور یہ عصمت یعنی معصوم ہونا انبیاء اور فرشتوں کا خاصہ ہے، ان کے علاوہ کوئی اور معصوم نہیں۔ نبیوں اور فرشتوں کے معصوم ہونے کا یہ معنی ہے کہ ان کے لیے اللہ رب العزت کی طرف سے حفاظت کا وعدہ ہو گیا، جس کی وجہ سے ان سے گناہ سرزد نہیں ہو سکتے۔ یہ ناممکن ہے، جس کو محال کہا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت اپنے قریبی بندوں کو، یعنی ائمہ و اکابر اور اللہ کے ولی، ان لوگوں کو اللہ تعالی گناہوں سے محفوظ رکھتا ہے، یعنی ان سے گناہ سرزد نہیں ہوتے، لیکن اگر ہوں
تو یہ شرعاً محال بھی نہیں۔